کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سوشل میڈیا پہ تیزی کے ساتھ وائرل ہونے والی کل کی ایک ویڈیو جو دہلی کے جنتر منتر سے ہے، اس ویڈیو کے تعلق سے لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوال پیدا ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ایڈوکیٹ چندر شیکھر آزاد جب اسٹیج پہ پہنچتے ہیں تو حاجی شکیل سیفی ان کا ویرودھ کرتے ہیں، اور جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوال پیدا ہو جاتے ہیں۔ لوگ دو طبقوں میں بٹ جاتے ہیں کہ وہ طبقہ جو چندر شیکھر آزاد کی سیاست کو پسند کرتا ہے، دوسرا وہ طبقہ جو یہ چاہتا ہے کہ اگر اسٹیج پہ سیاست ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ غلط ہوئی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہوتی ہے اور اس پہ کوئی سیاست کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مسلمان اس کو ہرگز بھی پسند نہیں کرتے۔ لیکن جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ پہنچی، میں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو میرے ذہن میں بھی کئی سارے سوال آئے، لیکن میں نے ان سوالوں کو ڈھونڈنے سے پہلے ویڈیو نہیں بنائی، میں نے ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے سے پہلے ویڈیو نہیں بنائی۔ میں نے کئی ایسے لوگ جو اس پروگرام کا حصہ تھے، کئی ایسے لوگ جو اس کی کمیٹی کا حصہ تھے، کئی وہ لوگ جو جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کرایا، ان تک پہنچنے کی کوشش کی، اور کچھ جانکاریاں جو اکٹھی کی، ان جانکاریوں سے جو کچھ مجھے ملا ہے وہ میں تمام باتیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 3 سوال ہیں اس میں۔ ایڈوکیٹ چندر شیکھر آزاد کا ویرودھ کس نے کیا، کیوں کیا؟ کیا ایڈوکیٹ چندر شیکھر آزاد کے وہاں پہنچنے کے بارے میں آرگنائز کمیٹی کو پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا؟ تیسری بات یہ ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہو رہی گستاخیوں کے خلاف جس طریقے سے پروگرام ہوتے ہیں، کیا ان میں سیاسی لوگوں کو پہنچنا چاہیے، نہیں پہنچنا چاہیے، یا ان کو سیاسی بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک سوال ہے۔ ہم سب سے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ حاجی شکیل کون ہیں جنہوں نے چندر شیکھر آزاد کا ویرودھ کیا ہے؟ کیا ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا حاجی شکیل سیفی صرف سماجک آدمی ہیں؟ کیا حاجی شکیل سیفی ایسے دودھ کے دلے ہیں کہ ان کے ویرودھ کرنے پر ایڈوکیٹ چندر شیکھر آزاد کا تمام مسلمانوں کو ویرودھ کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حاجی شکیل سیفی کے بارے میں جب ہم نے جانکاری اکٹھی کرنی شروع کی تو واقعی ہم لوگوں کو بھی پریشانی ہوئی اس بات کو سن کر کہ ایک ایسا شخص جس کا سیدھے سیدھے بی جے پی سے تعلق ہو، جو ہریانہ میں تیسری بار بی جے پی سرکار بننے پہ بی جے پی کو بدھائی دیتا ہو، جو حاجی شکیل سیفی آر ایس ایس کے نیتاؤں کے ساتھ بیٹھتا ہو، جو حاجی شکیل سیفی نتن گڈکری کو بدھائیاں دیتا ہو، امت شاہ کو گرہ منتری بننے پہ بدھائی دیتا ہو۔ وہ امت شاہ جو NRC جس وقت آیا، اس نے کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا، اور وہ لگاتار CAA کی بات کرتا ہے۔ صاحب چاہتے ہیں کہ نریندر مودی اس بار جب سرکار بنی وہ 400 پار پہنچ جائیں، اور حاجی شکیل سیفی کی جس طریقے کی خبریں اخباروں کے ذریعے سے، ان کے بینرز سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھے، تو مجھے ایسا لگا کہ کہیں نہ کہیں یہ اس طریقے کی چیزیں ہیں جن میں تشویش ہونی چاہیے، اور لوگوں کو افسوس کا بھی اظہار کرنا چاہیے کہ اس طریقے کے لوگ جو کھلے طور پر بی جے پی کا سمرتھن کرتے ہوں، وہ اگر ایڈوکیٹ چندر شیکھر آزاد کا ویرودھ کرتے ہیں تو بھائی ان کا تو ویرودھ کرنا بنتا ہی ہے۔ جو لوگ بی جے پی کو 400 پار پہنچانا چاہتے ہوں، کیا وہ ایڈوکیٹ چندر شیکھر آزاد کو کسی سٹیج پہ پسند کر سکتے ہیں؟ وہ ہرگز بھی پسند نہیں کر سکتے۔ میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اگر کوئی پروگرام ہوتا ہے، جس طریقے سے میں نے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک ہمارا سوال ہے کیا اس میں سیاسی لوگوں کو پہنچنا چاہیے یا نہیں پہنچنا چاہیے، میں بالکل اس بات کے خلاف ہوں کہ کوئی بھی ایسا پروگرام جو شان رسالت کے تعلق سے ہو اس میں کوئی سیاسی گفتگو کی جائے۔ لیکن مجھے بتائیے کہ کیا سیاست کے بغیر یہ تمام چیزیں ممکن ہیں؟ کیا اپنی سیاسی لیڈرشپ کے بغیر یہ چیزیں ممکن ہیں؟ کیا سیاست میں اپنی حصے داری کے بغیر یہ چیزیں اس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ ابھی امتیاز جلیل صاحب کے پاس سیاسی پاور آپ نے نہیں چھوڑی، اورنگ آباد کے لوگوں نے ان کو ہرا دیا، لیکن پھر بھی وہ مسلمانوں کا بے باک لیڈر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں محبت کے لیے ممبئی تک چلا گیا، ہزاروں گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ چلا گیا۔ اگر وہ MP ہوتا تو کس طریقے کی اس کی پاور ہوتی، کتنا وہ وہاں پہ کام کرا سکتا تھا، کس طریقے سے وہ اس میں آواز بلند کر سکتا تھا۔ ہم اپنی سیاسی لیڈرشپ تو چلاتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اکلوتے طور پہ اگر اپنی سیاسی لیڈرشپ کو آگے لے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ ہریانہ میں کتنے فیصد ہیں،
آپ ہماچل میں کتنے فیصد ہیں، آپ پنجاب میں کتنے فیصد ہیں، آپ مدھیہ پردیش میں کتنے فیصد ہیں۔ مسلم لیڈرشپ آپ کھڑی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کن لوگوں کے ساتھ مل کر آپ اپنی لیڈرشپ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں؟ اگر اس ملک میں نفرت کی سیاست کو ہرانا ہے تو دلت مسلم گٹھ جوڑ شکیل کے بارے میں آپ نے سب کچھ جان لیا ہے کہ حاجی شکیل وہ ہیں جو بی جے پی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، بی جے پی کو 400 پار پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب آپ حاجی شکیل سے اگر یہ امید رکھتے ہیں کہ حاجی شکیل صاحب مسلمانوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، انہیں مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلنے سے زیادہ تکلیف ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جانکاری صحیح نہیں ہے۔ یہ اس طریقے کے لوگ جو بی جے پی کی دلالی کرتے ہیں، وہ چاہے مسلمان ہوں، وہ چاہے مولوی ہوں، وہ چاہے مفتی ہوں، آپ ان سے ہمدردی کی امید نہیں رکھ سکتے۔ آپ